بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شہادت جناب مسلم ابن عقیل کو بیان کریں گے۔ حضرت مسلم جناب ابو طالب کے پوتے، حضرت علی کے بھائی جناب عقیل کے فرزند اور داماد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کا لقب سفیر حسینی اور غریب کوفہ ہے، اور کوفے میں آپ کی شہادت 9 ذی الحج سن 60 ہجری کو ہوئی، اور آپ کوفے میں ہی دفن ہیں۔ جناب مسلم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل نواس رسول امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، 2 کوفہ میں شہید ہوئے، 2 کربلا میں۔ امام حسین نے کوفے والوں کے خطوط کے جواب میں جناب مسلم کو کوفے میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ یوں جناب مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام قرار پائے۔ جناب مسلم کے لیے امام حسین نے کوفے والوں کو اپنے خط میں تحریر کیا کہ مسلم میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ سقا اور عالم ہیں، امین ہیں اور عادل ہیں۔ جب جناب مسلم کوفے میں آئے تو بہت سارے لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو عریضہ لکھا کہ مولا 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، لوگ ہماری مدد کو تیار ہیں، مگر وہ حسرتہ تلواریں نصرت امام کے بجائے امام حسین کے خلاف کھنچ گئیں۔ جناب مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے، اور اتنے تنہا کہ ایک دن جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے تھے کہ خاتون نظر آئی۔ کہا، اے کنیز خدا، ایک جام آب مجھے دے کہ میں پیاسا ہوں، اللہ تجھے روز قیامت سیراب کرے گا۔ اس عورت کا نام توعہ تھا۔ اس نے فوراً ایک کوزہ آب پیش کیا۔ حضرت مسلم نے پانی پیا اور اسی جگہ دیوار کے سہارے بیٹھ گئے۔ توعہ نے دریافت کیا، اے بندے خدا، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا تو مسافر ہے؟ تو نے پانی پی لیا، اب اپنی منزل کی طرف چلا جا۔ لیکن حضرت مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس عورت نے پھر کہا کہ یہ جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، تو یہاں سے اپنا گھر چلا جا۔ اور حضرت مسلم کا دل بھر آیا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، گریہ کرنے لگے اور پھر کچھ جواب نہ دے سکے۔ تیسری مرتبہ اس عورت نے پھر چلے جانے کے لیے کہا، اے بندے خدا، تجھے عافیت کے ساتھ پروردگار عالم رکھے، اب یہاں تیرا کیا کام؟ اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جا۔ حضرت مسلم اٹھے اور نہیں فر کمزور آواز سے فرمایا، اے کنیز خدا، میں ایک برگزیدہ خاندان سے ہوں اور اس شہر میں مسافر ہوں اور اپنے قرابت داروں سے دور ہوں۔ اگر تو مجھے ایک شب کے واسطے قیام کی اجازت دے تو خدا تجھے جنت الفردوس میں عنایت کرے گا۔ وہ کہنے لگی، وہ معزز و بزرگ خاندان کون سا ہے کہ جس کے تم ایک فرد ہو؟ فرمایا، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس بیوی نے حضرت مسلم کو اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دی اور آپ نے اس کے گھر پناہ لی۔ وہ عورت اہل بیت اطہار کی دوستدار تھی۔ کہنے لگی، میں آپ پر قربان، اس سے آپ اپنا گھر تصور کریں۔ پس جناب مسلم اس خاتون کے مکان میں داخل ہوئے اور اس مکان کے کھجرے میں قیام کیا۔ وضو کے لیے پانی پیش کیا گیا۔ حضرت مسلم رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ یہ شب 9 ذی الحج تھی، جو حضرت مسلم کی زندگی کی آخری شب تھی۔ آپ نے اس خاتون کے ہاں پناہ لی، ساری رات عبادت میں مصروف رہے، لیکن پسر توعہ نے جناب مسلم کی مخبری کی۔ آپ عبادت میں مصروف تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی۔ اٹھے اور اسلحہ زیبتن کیا اور اس خاتون سے کہا، خدا حافظ۔ آپ بڑی شجاعت سے لڑے، پھر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ ملعونوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس پر گھاس ڈال دی۔ آپ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک بار پاؤں اس گڑھے میں چلا گیا اور آپ کا گڑھے میں گرنا تھا کہ کوفیوں کا اژدہام گڑھے پر جمع ہو گیا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ لوگوں نے گڑھے سے جناب مسلم کو نکالا تو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑا اور پھر قصر ابن زیاد کی طرف لے چلے۔
کسی ملعون نے آپ سے آپ کی تلوار چھین لی۔ اس وقت آپ انتہائی بے کس و مجبور تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، آواز گریہ بلند ہوئی۔ محمد بن اشعث نے کہنے لگا، گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا ابن زیاد کا خوف ہے؟ جناب مسلم نے کہا، میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ میں نے چند روز پیشتر اپنے آقا و مولا امام حسین کو خط ارسال کیا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ امام یہاں تشریف لے آئے تو تم لوگ ان کے ساتھ بھی دغا کرو گے۔ جناب مسلم کو زخمی حالت میں دارالامارہ لے گئے۔ جناب مسلم انتہائی تشنا تھے۔ جب پانی طلب کیا اور پانی ملا تو جب بھی پیالے کو منہ لگاتے اور وہ منہ سے نکلنے والے خون سے بھر جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ پانی نہ پی سکے۔ ایک بار جب ابن زیاد سامنے تھا، آپ سے کہا گیا کہ مسلم امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم نے کہا، میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے۔ یہ وہ عالم ہے کہ جناب مسلم کے سارے جسم پر رسیاں بندھی ہوئی ہیں، جناب مسلم تنہا ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اس کو دارالامالہ پر لے جاؤ، سر قلم کر دو۔ جناب مسلم کو لے جانے لگے اور جب دارالامارہ پہ لے گئے تو ابھی امام حسین منزل سلبیہ پہ ہیں۔ مادی پردے ایک مرتبہ ہٹ گئے۔ جناب مسلم نے امام حسین کو سلام کیا، کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ دوسری طرف سید الشہداء عالم بے قراری میں تھے۔ جناب عباس نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا، حسین کا چہرہ دیکھا، کہا، آقا کیا بات ہے؟ انتہائی اضطراب ہے۔ امام حسین نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی، کہا، عباس ذرا میری دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ عباس نے کہا، آقا کوئی انتہائی مظلوم شخص ہے۔ کس عالم میں مسلم نظر پڑے؟ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، سر پر جلاد تلوار لیے کھڑا ہے، تلوار چلانا چاہتا ہے۔ حسین نے عباس سے کہا، عباس ذرا غور سے دیکھو، یہ میرا بھائی مسلم ہے۔ جناب عباس نے کہا، مولا میرا بھائی تنہا ہے، مجھے معجزے سے وہاں پہنچا دیں۔ جیسے ہی حسین نے سنا عباس کہہ رہے ہیں کہ مسلم تنہا ہے، کہا، عباس ذرا غور سے دیکھو۔ عباس نے کیا دیکھا؟ کہا، مولا دارالامارہ ہے اور زمین پر ایک بی بی معظمہ بیٹھی ہیں۔ جناب عباس پوچھتے ہیں، مولا یہ کون بی بی ہے؟ امام حسین نے کہا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں، بی بی لاشِ مسلم کی منتظر ہیں۔ ایک مرتبہ تلوار چلی، سر مسلم کٹا، زمین پر آیا، لاشِ مسلم زمین پر پھینکا گیا، پھر لاشے کو رسیوں سے باندھا گیا، کوفے کی گلیوں میں لاشِ مسلم کھینچا گیا۔ عزادارو، جب شب عید تھی، ایک بار حسین نے زینب سے کہا، مسلم کی بچی رقیہ کو بلاؤ۔ بچی آ گئی، حسین نے سر پر ہاتھ رکھا، بچی نے کہا، میرے بابا کی خیر ہے؟ حسین نے کہا، بچی اپنے کو یتیم نہ خیال کرنا، ابھی حسین زندہ ہے۔ بچی کے کانوں میں بالیاں پہنائیں، میں کہوں مولا کربلا ہے، روز عاشور ہے، سکینہ یتیم ہوئی ہے، لیکن ایک بار تازیانہ مارا جا رہا ہے، تماچے مارے جا رہے ہیں اور بالیاں ایسے کھینچی گئی ہیں کہ کانوں سے خون بہہ رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ غربت و تنہائی مسلم کا واسطہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے سن صغیر میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، کل مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، جو مومنین اس دنیا میں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرما اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین۔